بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کتاب السلام باب فضل السلام والامر بافشائہ۔ کتاب السلام کتاب مضاف ہے، السلام مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر ایک خبر ہو رہی ہے ہذا اس میں اشارہ مبتدا کی، تو تقدیری عبارت ہوگی ہذا کتاب السلام، باب فضل السلام والامر بافشائہ، اے ہذا باب فضل السلام والامر بافشائہ، کہ یہ سلام کی کتاب ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ فرق بتایا گیا تھا، کتاب کس کو کہتے ہیں، باب کس کو کہتے ہیں اور فصل کس کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر تازہ ہو جائے کہ کسی مضمون سے متعلق متعدد صفحات پر مشتمل کوئی کلام ہو، اس کو کتاب کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے باب کہتے ہیں کسی خاص نوعیت کا یا کسی خاص مضمون کے تعلق سے کوئی حکم موجود ہو، کوئی بات کسی چیز کی بتلائی گئی ہو، اس کو باب کہتے ہیں۔ اور پھر فصل وہ اخص الخاص، یعنی باب کے اندر بھی مختلف چیزیں آتی ہیں، ان مختلف چیزوں میں سے کسی ایک پہلو کو ذکر کیا گیا ہو، اس کو فصل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو فقہ کے ذریعے سے میں سمجھاؤں، وہاں پر بات زیادہ سمجھ میں آئے گی، کہ جیسے کتاب الطہارتی، تو طہارت کے متعلق جتنے بھی ابواب ہیں، تمام کے تمام ابواب یہ کتاب کے اندر آ جائیں گے۔ مثال کے طور پر غسل کا باب ہے، وضو کا باب ہے، مسائل الخفین کا باب ہے، تیمم کا باب ہے، یہ تمام کے تمام کتاب کے اندر شامل ہوں گے، کتاب الطہارتی۔ اور پھر باب، جیسے آپ کو میں تعریف بتایا تھا کہ کسی خاص مضمون کے تعلق سے کوئی حکم یا کوئی اپنا یہ مضمون ہو، اس کو باب کہتے ہیں۔ تو جیسے باب الوضوئی، خاص وضو کے مسائل، خاص وضو کے احکام، باب الغسلی، خاص غسل کے احکام، باب التیممی، باب المسح علی الخفین۔ اور پھر اس کے اندر بھی جو فصل آئے گا تو باب کے اخص الخاص، اب وضو کے باب کے اندر مثال کے طور پر فصل فی فرائض الوضوئی، فصل فی سنن الوضوئی، فصل فی مبطلات الوضوئی۔ شاید یہ اشارہ کافی ہوگا، اس سے پہلے بات متعدد مرتبہ آ چکی ہے، دھیان رکھیے۔ کتاب السلامی یہ سلام کا باب ہے، باب فضل السلام والامر بافشائہ، باب ہے سلام کی فضیلت کے بیان میں، والامر بافشائہ، اور سلام کو پھیلانے کے حکم کے بیان میں۔ افشا یفشی افشاء منصب باب افعال سے ہے، اس کا معنی ہے پھیلانا، عام کرنا۔ تو سلام اصل میں یہ دعا ہے، یہ سلامتی کی دعا ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سکھایا ہوا ایک کلام ہے، جو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا۔ آگے آپ روایت پڑھیں گے، اس کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ سلام اللہ کی طرف سے دعا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت یعنی انسانوں کو عطا کیا گیا ایک تحفہ ہے۔ ابتدا بالسلام یہ مستحب ہے، اور جواب دینا، کوئی اگر سلام کرتا ہے، بات سے پہلے سلام کرتا ہے تو سلام کرنا تو سنت ہے، البتہ سلام کا جواب دینا یہ واجب ہے۔ اب سلام کے الفاظ کہاں سے آئے، کیسے بنے وغیرہ، یہ آگے باب کے اندر ہے۔ تو باب کے اندر پہلا جز ہے باب فضل السلام، سلام کی فضیلت کے بیان میں۔ متعدد روایتیں اور آیات کے ذریعے سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے کہ سلام کی کتنی فضیلت ہے۔ اور پھر آگے ہے والامر بافشائہ، سلام کو پھیلانے کے حکم کے بیان میں۔ اس تعلق سے بھی آگے چل کر روایت آ رہی ہے، صحابہ کا معمول آ رہا ہے کہ صحابہ نے سلام کو کس کس اعتبار سے پھیلایا ہے۔ دیکھیں قال اللہ تعالی، اب حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا انداز اور طرز آپ کو گزشتہ سال بھی بتلایا گیا تھا کہ باب کو، کتاب کو شروع کرنے سے پہلے حضرت رحمۃ اللہ علیہ آیات کے ذریعے سے، یعنی باب پر دلالت کرنے والی اور باب سے مطابقت رکھنے والی آیتوں کے ذریعے سے ابتدا کرتے ہیں۔ تو آیات کے ذریعے سے ابتدا کر رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو تم نہ داخل ہو بیوتاً غیر بیوتکم، ایسے گھروں میں جو تمہارے گھر نہ ہو، لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم، تم نہ داخل ہو، تم مت داخل ہو ایسے گھروں میں جو تمہارے گھر نہ ہو، یعنی اپنے گھروں کے علاوہ گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستانسوا، استانسا یستانسو استیناسن، نیچے محشی صاحب لکھ رہے اے تستأذنوا، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، یعنی تم کسی دوسرے کے گھر میں داخل نہ ہو بغیر اجازت کے، یہاں تک کہ تم اجازت طلب کرو، یعنی بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل مت ہو۔ یہ قرآن پاک کا حکم ہے اور شرعی حکم ہے، اور اس کے ان مقاصد کیا اور مفاسد کیا، متعدد مفاسد ہیں کہ اگر آدمی بغیر کسی اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب سامنے والا کس حالت میں ہے، کس ہیئت میں ہے، اس کا بھی اندازہ نہیں، سامنے والے کو یہ بات اچھی لگے گی بری لگے گی یہ انداز نہیں ہے۔ تو ان تمام یعنی مقاصد کی وجہ سے، ان تمام مفاسد کو پیش نظر رکھ کر شریعت نے حکم دیا کہ بغیر اجازت کے داخل نہ ہوا جائے، کہ کہیں بے ستری وغیرہ نہ ہو، بے پردگی وغیرہ نہ ہو سامنے والے کے۔ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو اب دو حکم ہیں۔ سب سے پہلا حکم تو یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کے گھر میں جائیں تو سب سے پہلے اجازت طلب کریں، وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور دوسرا حکم ہے کہ گھر والوں کو سلام کریں۔ یہ پہلا جو حکم ہے مول صاحب حتی تستأنسوا، یہ حکم واجب ہے، وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا یہ حکم سنت ہے۔ آپ نے پڑھا ہے اصول فقہ کے اندر کہ بعض مرتبہ امر برائے وجوب ہوتا ہے اور بعض مرتبہ امر برائے اباحت، استحباب وغیرہ، یہ تفصیل اصول فقہ میں گزر چکی ہے۔ تو اب روایت کے اندر آتا ہے کہ جب ہم کسی اجنبی کے گھر میں یا اجنبی تو نہ کہیں بلکہ کسی غیر کے گھر میں جب ہم جائیں تو وہاں پر اجازت طلب کریں۔ کتنی مرتبہ اجازت طلب کرنا ہے؟ تو 3 مرتبہ اجازت طلب کرنا ہے۔ اگر اجازت مل جاتی ہے گھر میں داخل ہونے کی تو داخل ہو جائے، ورنہ پھر وہاں سے لوٹ جائے۔ اچھا، اب اجازت تو مل گئی، اب اجازت ملنے کے بعد گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے۔ وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، یہ سلام کرنا سنت ہے۔ وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، بس جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، یہاں پر بیوت عام ہے، چاہے اپنا گھر ہو چاہے کسی اجنبی پرائے کا گھر ہو، بہرحال، اور اگر اجنبی کا گھر ہے تو وہاں پر اجازت لے کر پھر داخل ہونا مراد ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، بس جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے آپ پر سلام کرو۔ اپنے آپ پر سلام کرنا ہے کہ از خود سلام کی ابتدا کرو۔ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یہ سلام جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحیہ ہے، عزت کی چیز ہے، مبارکتاً برکت کا ذریعہ ہے، طیبتاً اور پاکیزہ چیز ہے۔ تحیہ کہتے ہیں کسی وقت اور کسی موقع کی خاص عبادت کو۔ مثال کے طور پر مسجد کا تحیہ ہے کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھی جائے، وضو کا تحیہ ہے کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھی جائے، ہاں، میدان عرفات کا تحیہ ہے کہ وہاں پر وقوف کیا جائے، ہاں، یہ اپنا حج کے موقع پر۔ ایسے ہی اپنے جمرات کا تحیہ ہے، وہاں پہ مینا میں حج کے باب میں اس کے جمرات کا تحیہ ہے کہ وہاں پر رمی کی جائے۔ تو کسی خاص موقع کی عبادت کو تحیہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ ترجمہ ہوگا تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے تحیہ ہے، یعنی گھر میں داخل ہونے کا تحیہ، گھر میں داخل ہونے کی خاص عبادت جو ہے وہ سلام ہے، اور سلام یہ اللہ کی طرف سے عبادت کردہ، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک عبادت ہے۔ مبارکتاً برکت کا ذریعہ ہے۔ یہ برکت ہماری سمجھ میں آوے یا نہ آوے، لیکن قرآن کریم کا حکم ہے کہ سلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت برکت کا معاملہ فرمائیں گے، لہذا اس کو بلا چوں و چرا قبول کرنا ہے۔ 2 طیبتاً، یہ سلام جو ہے یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یعنی یا نہ آوے
لیکن قرآن کریم کا حکم ہے کہ سلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت برکت کا معاملہ فرمائیں گے، لہذا اس کو بلا چون و چرا قبول کرنا ہے۔ 2 طیبتاً، یہ سلام جو ہے یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یعنی اگر ہم گھروں میں داخل ہو یا بات سے پہلے سلام سے ابتدا کریں تو یہ تینوں کے تینوں تحفے اللہ رب العزت کی طرف سے ہم کو ملیں گے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے تحیے پر بھی عمل ہو جائے گا، دوسرا زندگیوں میں برکت آئے گی طیبتاً، اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ دیکھیے دونوں آیتوں کے اندر سلام کا حکم موجود ہے۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اس میں بھی سلام کا حکم موجود ہے، اور فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اس آیت میں بھی سلام کا حکم موجود ہے، لہذا باب سے مطابقت ہو رہی آیتوں کی۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تم کو کوئی تحیہ کیا جائے، یعنی حیا یحیی تحیۃً، اس کے معنی ہے سلام کرنا، اور جب تم کو سلام کی جائے فحیوا بأحسن منها، تو تم اس سے بہتر انداز میں سلام پیش کرو، او ردوها، یا اسی کو لوٹا دو۔ حیا یحیی تحیۃً اصل میں یہ پہلے جو ہے زمانے جاہلیت میں یہ سلام کا رواج اتنا زیادہ نہیں تھا، لوگ ایک دوسرے کو ملاقات کرنے پر حیاک اللہ کے الفاظ کے ذریعے سے دعا دیتے تھے کہ اللہ تم کو زندہ رکھے، اللہ تم کو، یعنی درازی عمر کی جیسے ہم دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی عمر کو دراز فرمائے، ایسے زمانے جاہلیت میں تحیہ اور سلام تھی حیاک اللہ، لیکن پھر اسلام نے آ کر السلام علیکم وغیرہ اس قسم کے الفاظ سکھلائے، تو یہاں پر اسی کو بیان کر رہے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کہ سلام کے اندر بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب تم کو سلام پیش کیا جائے، جب تم کو کوئی سلام کرے فحیوا بأحسن منها، تو اس سے بہتر انداز میں تم جواب دو، اس کے بہتر انداز میں تم سلام پیش کرو، او ردوها، یا کم از کم جو انہوں نے سلام پیش کیا ہے اسی کو تم بھی لوٹا دو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تمہیں سلام کرتا ہے السلام علیکم، تو قرآن کا حکم ہے کہ اس سے بہتر انداز میں جواب پیش کرو، یعنی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ مکمل، یا کم از کم او ردوها، جیسا وہ سلام کر رہا ہے وہی جواب لوٹا دو، او ردوها، یعنی اگر کسی نے السلام علیکم کہا تو کم از کم ہم کو وعلیکم السلام کہنا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس حل عطا کا، کیا آپ کے پاس آئی حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی گفتگو کیا آپ کے پاس آئی؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں حل عطا کا حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، عطا یاتی اتیاناً، آپ کو پتہ ہے آنا مانا، باب ضرب یضرب سے، کیا آپ کے پاس آئی ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی گفتگو، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، پھر آگے خود اللہ نے جواب دیا ہے کہ جب وہ ان کے پاس آئے، دخلوا یعنی وہ جو فرشتے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی خوشخبری، بیٹے اسحاق کی خوشخبری لے کر آئے تھے، اس خوشخبری کے تعلق سے سوال ہے کہ کیا آپ کے پاس جب وہ فرشتے یعنی خوشخبری لے کر آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو، قال سلام، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی جواب دیا تھا کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو معلوم پڑا کہ سلام کو پھیلانا، سلام کرنا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ فون آ رہا ہے۔ وقال تعالی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کے پاس پہنچی ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی گفتگو، اذ دخلوا علیہ، کہ جب وہ ان کے پاس آئے، یعنی وہ فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر آئے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے، ان پر عذاب کے لیے ان کو بھیجا گیا تھا،
جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ سلامتی ہو، قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا سلامتی ہو۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سأل یسأل سؤالا باب فتح یفتح سے معنی پوچھنا، سوال کرنا، اور رسول اللہ جو ہے وہ اسی سے مفعول ہے، کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الاسلام خیر، کون سا اسلام بہتر ہے۔ اصل میں یہاں پر صاحب ایک حرف جو ہے وہ محذوف ہے، تو یہ تقدیری عبارت ہے ایو اعمال الاسلام خیر، اسلام کے اعمال میں ایو اعمال من عمل الاسلام خیر، کہ اسلام کے اعمال میں سے کون سا عمل بہتر ہے، اسلام کے اعمال میں سے کون سا عمل بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تطعم الطعام، کھانا کھلانا، لوگوں کو کھانا کھلانا، یا تطعم الطعام، یہ کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور تم سلام کرو ان لوگوں پر جنہیں تم پہچانتے ہو اور ان لوگوں پر جن کو تم نہیں پہچانتے ہیں، یہ ہوا لفظی ترجمہ۔ تطعم الطعام، تم کھانا کھلاؤ اور سلام کرو ان لوگوں کو جن کو تم جانتے ہو اور جن کو تم نہیں جانتے۔ عرفا یعرف عرفاً، باب ضرب یضرب سے ہے، عرفاً و معرفتاً معنی ہے پہچاننا۔ تو دو اعمال بتلائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسلام کے بہتر اعمال میں دو اعمال کو شمار فرمایا ہے۔ ایک تو ہے کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، یہ بھی اس میں داخل ہے، اور پھر مہمانوں کو کھانا کھلانا، اپنے دوست احباب ہیں ان کو کھانا کھلانا، یہ بھی داخل ہے۔ آیت کریمہ سے یہ پہلے والی اس کی تائید ہوتی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ سورہ دہر کی آیت ہے۔ نیک لوگوں کے اوصاف کو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں کیا کہا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، کہ نیک لوگ جو ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں آ کر، بغیر کسی غرض کے۔ مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو قیدیوں کو کھلانا، مسکینوں کو کھلانا، کھانا کھلانا، یہ بھی بہت بڑا عمل ہے اور اسلام کے اعمال میں بہترین عمل ہے۔ دوسرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، کہ تم سلام کرو ان لوگوں کو جن کو تم جانتے ہو اور جن کو نہیں جانتے۔ تو جانے انجانے ہر شخص کو سلام کرنا، یہ بھی اسلام کے اعمال میں سب سے بہتر عمل ہے۔ جن لوگوں کو آدمی پہچانتا ہے ان کو سلام کرنا یہ تو ہے ہی ہے، لیکن جن لوگوں کو نہیں پہچانتا ان لوگوں کو سلام کرنا یہ بھی اسلامی اعمال میں ہے، اور اسی وجہ سے باب کے اندر اس روایت کو حضرت نے جگہ دی ہے، سلام سے مناسبت ظاہر ہے۔ اب ایک اشکال یہ ہے کہ دیگر روایتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر اعمال کو اعمال اسلام اور بہتر اعمال قرار دیا ہے، یعنی بعض مرتبہ کسی صحابی نے سوال کیا کہ اسلام کے اعمال میں سے کون سا عمل بہتر ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اسلام کے اعمال میں بہتر اعمال یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ بعض صحابہ نے کچھ سوال کیا تو ان کو کچھ اور جواب دیا گیا۔ یہاں ان صحابی کو ایک روایت میں جو گزشتہ سال کی گزری ہے اس میں صحابی نے سوال کیا کہ اعمال میں کون سا عمل بہتر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ فی اول وقتها، نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ تو متعدد لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے متعدد جواب دیے گئے ہیں، حالانکہ سوال ایک ہی ہے۔ اشکال ہے جو دفع اشکال، دفع تعارض، جو بھی آپ کہیں، ہم نے گزشتہ سال بھی آپ کو بتایا تھا سبق کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنے والے کی ہیئت اور حیثیت کے حساب سے جواب دیتے تھے۔ جن صاحب کے اندر جس چیز کی کمی ہوتی تھی اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے تھے۔ یہاں پر بھی ممکن ہے یہ جو رجلاً مبہم ہے، انہوں نے ان صحابی نے جو سوال کیا ہو ان کے اندر یہ دو چیزوں کی کمی رہی ہو، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ جواب عنایت فرمایا۔
ای الاسلام خیرون، کون سا اسلام بہتر ہے؟ قال تطعم الطعام، کھانا کھلانا، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، متفق علیہ۔ یہ روایت متفق علیہ ہے، یعنی بخاری مسلم دونوں میں ایک ہی صحابی کے ساتھ روایت موجود ہے۔ آج پہلا دن ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کچھ آداب وغیرہ آپ کو اسباق کے سبق کے دعائیں بھی کیجیے، اللہ رب العزت آن لائن سے آف لائن میں بھی اور بالمشافہہ ہمارے اسباق چلے، ایسے بھی اسباب اور وسائل پیدا فرمائے، اور جس طریقے سے ہم سامنے بیٹھ کر یہ حدیث شریف کی عظمت کے ساتھ سبق پڑھتے تھے، یعنی درسگاہ میں بیٹھ کر، ایسے ہی عظمت کے ساتھ ہم کو آن لائن بھی پڑھنا ہے، باوضو ہو کر، اور جو درس کے آداب ہیں ان آداب کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور یہ جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں، چاہے ترجمہ قرآن ہو، چاہے یہ احادیث ہو، یہ ہمہ شمہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کا کلام ہے۔ جتنا عظمت کے ساتھ ہم پڑھیں گے اتنی عظمت ہمارے دل کے اندر داخل ہوگی، اور یہ عظمت ہمارے لیے ترقی اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔